السلام علیکم۔ آج کل جس فضا میں ہم زندہ ہیں تو اس میں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک طرف تو ایک وبا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں 3500 مزید افراد جو ہیں متاثر ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور 39 ڈیتھس اور رپورٹ ہوئی۔ اگر 3 دنوں کا میں نمبر آپ کو بتاؤں تو 181 ڈیتھس رپورٹ ہو چکی ہیں، اور اتنی زیادہ سرج ہے اس نمبر کے اندر، خاص طور پر جو ڈیتھ نمبر ہے اس کے اندر، کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ قومی سطح پر ایک حکمت عملی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ سیاسی فضا پاکستان کے اندر ایسی ہے کہ پوری کوشش ہے اپوزیشن کی کہ وہ حکومت کو گرا دے، اور حکومت جو ہے اس سے مہنگائی اور دیگر معاملات کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، وہ ناتوان نظر آتی ہے ان ایشوز کے اوپر۔ تو قومی حکمت عملی بھی نہیں ہے، اپوزیشن کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ساتھ بیٹھنے کے لیے پرائم منسٹر تیار بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر یہ اکٹھے بیٹھیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرح کا ایک روڈ میپ اس کے اوپر ایگری کر لیں، باقی سیاست جلسے جلوسوں کی چھوڑ کے تقریروں کے اوپر، پروگراموں کے اوپر کام مرکوز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے پچھلی فضا جو تھی 3 مہینے کی، یہ جون جولائی والے جو 3-4 مہینے تھے جس میں بہت زیادہ سرج آئی تھی پاکستان میں، وہ بھی ایسے ہی گزارے، اور ابھی دوبارہ اسی طرح کا فیز ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیلنج ہے، اور وہ ہے پاکستان کی ریجنل سیکورٹی انوائرمنٹ، اور ایسٹرن بارڈر کے اوپر ایک ایسی فضا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک انتہا پسند ہندو حکمران ہے وہاں پر، جس سے آپ کسی بھی قسم کا ایک ایکسٹریمی کسی بھی وقت توقع رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو 24 گھنٹے ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا کہ کچھ ایسا ہوا تو ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ اس کے اوپر ایک پروگرام کے آغاز میں آپ کو سٹیٹمنٹ دکھاؤں گا۔ ہم عام طور پر اپنے سیاسی بحث مباحثوں کے اندر اس چیز کو، اس کرنٹ والے چیلنج کو جو انڈین بارڈر کے ساتھ ہمارے سیکورٹی معاملات، اس حوالے سے ایک نیا فنومنا ہمارے سامنے آیا ہے، خاص طور پر کشمیر کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد سے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ایک اس وقت چیلنج ہے پاکستان کے سامنے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا ان چیلنجز سے نبڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قومی حکمت عملی ہے؟ ہم اگر کرونا کی فضا ہو تو اس کے اوپر بھی ایک دوسرے سے مخالف بیان دینے کے لیے پورا زور دیتے ہیں، لیکن ایک یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ سیکورٹی چیلنج ہو تو اس کے اوپر بھی کچھ ایسی فضا ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آج کا پورا پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ 13 دسمبر کو جو PDM کا جلسہ ہے، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 13 دسمبر ان کے لیے ڈے کی طرح ہے، وہ ایک پریشر اپنا فائنل سٹیج پہ لے جانا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں، مال روڈ زیادہ دور نہیں ہے جس جگہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے، اور عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے بھی وہ بڑے پر امید ہیں کہ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے۔ امریکہ میں بھی حکومت بدل رہی ہے تو پاکستان میں بھی شاید موقع ہے کہ پورا زور لگا دیں اور سیاسی دباؤ بڑھا دیں۔ شرکا جو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شہباز، معاون خصوصی وزیر اعظم کے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، خوش آمدید کہوں گا آپ کو شہباز گل۔ عظمیٰ بخاری پاکستان مسلم لیگ نواز سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی سے ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ شہباز گل صاحب، 13 دسمبر کیا نیا چیلنج لے کے آئے گا آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کے لیے بھی ہے، وہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں یا جو بھی لوگ پاکستانی ہیں یہاں پہ رہنے والے، ان سب کے لیے چیلنج ہے، اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پروگرام شروع کرتے ہوئے۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے، یہ جب پشاور کا جلسہ ہوا ہے اس سے پہلے کے نمبرز اگر آپ سکرین پہ دکھا سکیں، اور یہ وہ نمبرز ہیں جو روز ایشو ہوتے ہیں، اور یہ پچھلے آپ کو پتہ ہے کہ مارچ سے یہ ایشو ہو رہے ہیں، ہیلتھ ڈیٹا ایشو کر رہا ہے، اور ہماری رپورٹ آپ کے خیال میں کتنا جلسوں کے بعد اضافہ ہوا؟ یہ آپ کے سامنے سرج ہے اس کی، کہ جو 3% پہ پازیٹیوٹی ریشو تھی، 4%، 3%، وہ بڑھ کے پشاور میں تو اس میں بہت ہی بڑھوتری آئی ہے۔ ملتان کا کیونکہ ابھی ہو کے ہٹا ہے تو ڈیٹا تھوڑے دنوں میں ڈپکٹ کرے گا۔ پشاور میں تو یہ 19 سے 20% پہ چلی گئی اس کی پازیٹیوٹی، یہ بڑھ کے لیکن آج کراچی میں تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ، ہاں جی، وہ کراچی میں سب سے زیادہ، اس میں کوئی دو رائے کیا نہیں۔ وجہ؟ اس کی شاید وجہ یہ کہ وہاں پر لوگ SOPs کا خیال نہیں کر رہے ہوں گے، وہاں بھی کوئی گیدرنگ ہو رہی ہوں گی، نان پولیٹیکل گیدرنگ، جیسے آپ کو پتہ ہے شادیوں میں بھی لوگ بہت سارے ان چیزوں پہ جاتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے، اور کرنی چاہیے قومی سطح کا۔ اور یہ ملتان کا اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی بڑا کلیئر آپ کو نظر آتا ہے، یہ دونوں میں گرافز دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے سرج ہو رہا ہے کلیئرلی۔ تو آپ ان کو انگیج کر لیں۔ آپ نے ملتان میں تو جو کچھ کیا وہ سیاسی تو سوچ کا مظاہرہ نہیں تھا ہوتا اس میں۔ آپ 3 دن 4 دن آپ نے ایک میلہ لگائی رکھا، بندے پکڑو اندر کر دو، اجازت نہیں ہے، اجازت ہے، بڑا کلیئر اپروچ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی بڑا درست سوال ہے، درست آبزرویشن ہے۔ اس کی وجہ کیا میں بتاتا ہوں۔ جو بیوروکریسی ہے، جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کنفیوزڈ ہے۔
ہماری جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو نہیں روکنا. ہم چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کر. میں بتا رہا ہوں لیڈرشپ آپ لوگ پرووائڈ کریں. میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود سے عقل کریں. آپ ہر شہری کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں گند نہیں پھینکنا, پری ایمپٹیولی کسی کو نہیں پکڑتے. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سگنل نہیں توڑنا. سگنل توڑنے سے پہلے اگر وہ کہہ رہا ہو میں نے توڑ دینا تو آپ اس کو پری ایمپٹیولی نہیں پکڑتے, لیکن آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ توڑیں گے سگنل تو آپ کو فائن ہوگا. ہم وہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں آپ یہ نہ کریں. لیکن جو سول سرونٹس ہیں ان کا مسئلہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جو ہے وہ فیصلہ دے رکھا ہے جس میں NCOC کے منٹس کو فیصلے کا حصہ بنایا ہے, جس پہ 300 سے اوپر گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی سول سرونٹ پاکستان کا جو ہے وہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتا, دے گا تو توہین عدالت ہوگی. ہم اگر ان کو پری ایمپٹیولی پکڑیں گے تو یہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ شہید ہوں سیاسی طور پہ, اور یہ کہیں کہ ہم ان کو پکڑ کے تو ان کی کسی نہ کسی طریقے سے موومنٹ میں اور جان ڈال دیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ خود سے ان 2 مہینوں میں احتیاط کا, ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. ہم بھی ادھر ہی ہیں 3 سال, یہ لوگ بھی ادھر ہی ہیں. یہ خود سے خیال کریں کہ انہوں نے ان کی بھی ذمہ داری ہے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی کی جان, ہماری اور سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. لیکن ابھی ملتان کا جو جلسہ ہوا یا اس سے پہلے پشاور کا ہوا یا ابھی لاہور کا ہوگا, اس سے سیاسی طور پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنا. علی موسیٰ گیلانی سے لیکن کیونکہ آپ نے جانوں پہ فرق ضرور پڑے کیا, تو علی موسیٰ گیلانی اور بہت سارے اور جو تھے پولیٹیکل ورکرز وہ کن چارجز پہ پکڑے گئے, وہ بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے. کسی کو کوئی تالا چوری پہ پکڑا گیا تو کسی کو کس ایشو پہ پکڑا گیا. علی موسیٰ گیلانی آپ کو کس چارج پہ پکڑا گیا تھا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پنجاب کے اوپر اس کا اثر انداز نہیں, کیونکہ پنجاب کی اپنی ہائی کورٹ ہے. اور جب علی قاسم گیلانی کو جلسے سے 1 رات پہلے ان کو ڈیٹین کیا گیا 3 MPO کے تحت, تو جب ہم ہائی کورٹ میں گئے تو زیادہ تر بحث جو ادھر ہو رہی تھی وہ ایڈمنسٹریشن کو, ہائی کورٹ کے جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں تو کورٹ کے ساتھ رجوع کر لینا چاہیے تھا. ہم تو ان کے ساتھ جنگ و جدل میں لگے رہے اور 4 دن سے یہ تماشا لگا رہا. ایڈمنسٹریشن جو تھی ہمارے پاس بڑی کلیئر مجھے خبر ہے اس بات کی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ہم ان کو اجازت دی جائے. اور کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ تو جو یہاں پر اب بیانات دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا, ہماری نالج میں نہیں تھی یہ بات. 4 دن یہاں پر ٹی وی دکھاتا رہا, ایک گرفتاری نہیں ہوئی. بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں اور ایک دن میں بھی نہیں ہوئیں, روز ہوئیں. اور پورے ساؤتھ پنجاب میں ہوئیں, کبیر والا میں, مظفر گڑھ میں, بہاولپور میں, رحیم یار خان میں. تو یہ تو چلتا رہا. اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کا یہی, یا تو وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت فائر فائٹنگ کر لیتے, لیکن انہوں نے فائر فائٹنگ نہیں کی. تو میرا گلہ یہی ہے کہ شاید جو پولیٹیکل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ کسی کے اوپر کوئی تالا یا چین چرانے کا مقدمہ بھی ہوا ہے, وہ کس کے اوپر؟ میں سارا بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پر جو اس وقت یہ چیز تو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں, یہ تو پولیٹیکل مسل دکھانے کے لیے ان کی ایک ضد بن جاتی ہے تو وہ کوئی بھی پرچہ دے دیتے ہیں. بیسکلی تو 16 MPO ہے کہ ایک پبلک آرڈر مینٹین کرنے کا ہوتا ہے, جس پہ میری بھی بیل ہوئی ہے کہ انہوں نے پبلک آرڈر مینٹین نہیں کیا, کرونا وائرس SOPs فالو نہیں کیے. میں تو ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمیں تمہارے ساتھ ہم لڑائی کریں یا SOP فالو کریں, ہمیں جلسے کی اجازت دو, ہم ان کو بڑا شاندار جلسہ کر کے دکھاتے ہیں. ہمارے تو ماسک بھی ضائع ہو گئے ہیں, اب ہم وہ NGOs کو دے رہے ہیں, ماسک گفٹ کر رہے ہیں. بلکہ لاہور جلسے پہ بھی ہم شاید, اب انہوں نے شکر ہے کہہ دیا کہ ہم پکڑیں گے نہیں, جلسہ سکون سے ہوگا, تو ہم ادھر وہ ماسک لوگوں کو پہنائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصفہ بھٹو نے لوگوں کو اشارہ کر رہی تھی ٹرک پہ کھڑا ہو کے کہ ماسک پہنو, ماسک پہنو, ماسک پہنو. تو پیپلز پارٹی نے بڑی اویئرنیس دی ہے اس کے لیے. اور پولیٹیکل لوگوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شہید نہیں ہونے دیں گے, انہوں نے تو شہید کیا 4 دن. مجھے ایسے لوگوں کے باہر سے فون آئے ہیں کہ یار ہم تو PDM کو جانتے بھی نہیں تھے, تم لوگوں نے تو ہمیں بتا دیا کہ PDM بھی کوئی چیز ہے. تو میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ساتھ شامل کر لیں. ہماری تحریک کو بتانے میں 13 دسمبر کافی آپ لوگ اہمیت دے رہے ہیں کہ 13 دسمبر بہت بڑا ایک موقع ہوگا اس PDM کی تحریک میں, اور نواز شریف نے بھی اس دن تقریر کرنی ہے. تو کیا فائنل سٹیج ہوگی, کیا ایک فائنل میسج ہوگا جس کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے, پھر لانگ مارچ کریں گے یا دھرنا کریں گے, جو بھی ڈیسائسو موو آپ کی ہوگی؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. ایک تو پہلے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم گل صاحب کو اور ان کی حکومت کو جو ہے وہ ہوش تو آیا کہ کوئی چیلنج ہے,
اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ چیلنج ہے تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں نزلہ زکام ہے، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر خود ہی بتانے لگ گئے کہ وہ بزرگوں کو ہوتا ہے باقی جوانوں کو نہیں ہوتا ہے، اور خود ہی بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے ان کو ریسرچ ملتی ہے، یہ کہاں کی گفتگو فرماتے ہیں، اور پتہ ان کو کسی بات کا ہوتا نہیں. وزیر صحت ہمارے ملک میں ہے نہیں پچھلے 2.5 سال سے، موصوف وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر صحت بھی ہیں. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ ان کی کرونا پالیسی ہے کیا؟ کتنے فیلڈ ہاسپٹلز بن گئے ہیں ابھی تک؟ ابھی جو آپ کو دکھا رہے ہیں لا کے گرافس بتا رہے ہیں، اور وہ ان کی پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بتائیے مجھے کیا ابھی تک کیا تیاری کی ہے کرونا کے حوالے سے انہوں نے؟ صرف یہ کہ پی ڈی ایم پہ ڈال دیں. میں نے کل بڑی محنت کے ساتھ میں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے جس کے اندر مختلف پنجاب کے علاقوں سے سبزی منڈیاں جو ان کے ہمارے لاری اڈے ہیں، جو مختلف، اور احساس سینٹر بہاول نگر میں خاص طور پہ ذکر کرتی ہوں، اگر چیک کر لیجئے گا گل صاحب، احساس سینٹر کے بہاول نگر کے اندر جو ہو رہا تھا وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ جس طرح سے بیٹھی تھی، مجمع لگا تھا. نادرا سینٹرز ان کا لیا کے اندر جو احساس پروگرام کا جو دفتر ہے وہ، مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ خود عالم یہ ہے لیکن نظمہ اس میں مقابلہ تو نہیں ہے کہ لیا میں یا کہیں اور جگہ پہ مجمع لگا تھا خواتین کا، تو اس لیے پورے پاکستان میں جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے. یہ مقابلہ تو نہیں ہے، لوگوں کو بچانا ہے نا. اصل چیلنج تو لوگوں کی جانیں بچانا ہے. وہ میرے لیے بھی یہ چیلنج بینگ اے جرنلسٹ میسیج یہاں سے کنوے کروں، اور آپ لیڈرز ہیں تو آپ کو بھی یہ میسیج دینا ہے. ہم پہ میں بات اگر پوری کر سکوں ندیم صاحب، صرف میں بات کمپلیٹ کر لوں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کرونا پھیلانے کا، باقی پورا ملک آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں. وہ اس لیے نہیں سنتے بیکاز وہ آپ کو وزیر اعظم نہیں سمجھتے. ایس او پیز کے اوپر پورے ملک میں کہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن وہ سارا جو کرونا کا نزلہ ہے وہ ہم پہ گرانا چاہتے ہیں. جہاں تک 13 دسمبر کی بات ہے، 13 دسمبر کو ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس دن اگلا جو مرحلہ ہے ہمارا اس کا اعلان ہونا ہے. 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر. اس کے اندر جو ہے وہ اگلے مرحلے کا جو پورا پروسیجر ہے وہ چارٹ آؤٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا اعلان جو ہے وہ 13 دسمبر کے جلسے میں ہوگا. یہ بات تو طے ہے. یہ ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں، مجھے حیرت یہ ہے کہ آج گل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں بڑا چیلنج ہے. جب دہشت گردی کا چیلنج تھا نا، عمران خان تب نکلے ہوئے تھے اور ہم ان کو تھریٹ دکھاتے تھے، وہ پیر کی جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، کہتے یہ پڑی آپ کی تھریٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ملتان کے جلسے میں ہمارا تو چلے جلسہ اللہ کا کرم ہے کہ ہو گیا، ان کے جلسے میں 3 لوگ مرے تھے دھکم پیل سے، دم گھٹنے سے. اور اس وقت قریشی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہتے تھے رہنے دو مجھے تقریر پوری کرنے دو. یہ پوری فوٹیجز پوری دنیا کے پاس موجود ہیں. کرونا یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ 300 بندوں کے اوپر جو ہے وہ کرونا جو ہے اس سے کم پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس سے زیادہ پہ ہوتا ہے. یا پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں صرف وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ ان سے انفیکشن ہے وہ پورے ملک میں پھیلتی ہے. یہ ریسرچ اگر کہیں ہے تو مجھے دکھا دیجیے. شہباز گل سے دوبارہ اس پہ پوچھ لیں، یہ اس مقابلے سے ہم کب نکلیں گے کہ یہ عمران نے یہ کیا، سکھر میں وہ اسد عمر نے کیا، ہم نے یہ کیا، یا آپ نے ملتان میں کیا تو سکھر میں اسد عمر نے کیوں کیا؟ ہمیں ایک قومی سطح پہ اپروچ چاہیے جو نہیں ہے. آپ لوگ اس میں کمزور ہیں، سارے لیڈرز ہیں لیکن وہ چیز ڈیلیور نہیں کر پا رہے. دیکھیے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہماری جو ریت ہے، روش ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کسی کو بھی اس کی کرپشن پہ ایکیوز کریں یا رانگ ڈوئنگ پہ، کوئی بھی رانگ ڈوئنگ، ایس او پیز فالو نہ کرنے کی رانگ ڈوئنگ ہو، تو اس کی کبھی بھی اپروچ یہ نہیں کہ وہ انورٹ دیکھے اور دیکھے کہ میں نے اس کو کیسے درست کرنا ہے، میں نے کیسے رسپانسبلی بیہیو کرنا ہے. وہ ہمیشہ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ آپ نے بھی غلط کیا، یہ آپ نے بھی کیا، آپ بھی کرپٹ ہیں، اپنا بتانے کی بجائے. یہ روش ہمارے ہاں چلتی آئی ہے. میری بہن ابھی کہہ رہی ہیں کہ احساس سینٹر لیا یا بہاول نگر ان پر بھیڑ ہوئی. میں نے ابھی یہ نوٹ کیا، میں ابھی جو ہمارے احساس کے لوگ ہیں ان کو ابھی کنوے کروں گا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. اگر کہیں پہ کسی ہسپتال میں ایس او پیز کا نہیں ہوتا، غریب لوگ اگر پیسہ لینے آئیں احساس پہ، وہ نادار غریب جن کو ملتا ہے، آپ کو پتہ کہ کس قدر وہ لوور فائنانشلی طبقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں، ان کو شاید کئی دفعہ اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہو سکتی ہے. ہمیں ان کو اویئرنیس دینے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، احساس کے آفس میں بھی اور ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو بھی آگے. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ احساس کہ جو ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی سینٹرز ہیں، اگر پولیٹیکلی ہم دیکھیں تو یہ دونوں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. ایک محترم جو ہیں ان کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں ساؤتھ سے ہی، اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ انہوں نے بھی گورنمنٹ کی ہے 10 سال.
260 अरब रुपए सिर्फ इनकी आखिरी 7 साल की गवर्नमेंट में साउथ पंजाब के लूट के लाहौर के ऊपर ऐसे मंसूबों में लगाए गए जिनकी आज हमें 22 अरब रुपया सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो वाकई मैं खुद भी जब भी लिया गया, डीजी खान गया, बहावल नगर गया, वहाँ पे गुर्बत इतनी है कि वो लोग बेचारे जो उनको 2000 महीने का मिलता है वो इंतज़ार नहीं कर पाते, वो पहले ही ऑफिस आ जाते हैं। या जैसे हम उन्हें एडवाइस करेंगे यार आप 10 दिन पे इसको कर लें, उनके पास इतनी स्पेस नहीं कि वो 10 दिन वेट करें, वो एक ही दिन में सारे पैसे लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो जो बेवाएँ हैं, गरीब औरतें हैं, वो जो इकट्ठी होकर पैसा ले रही हैं, जो उन्होंने एतराज़ किया। दूसरी बात ये है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है पहले दिन से कोविड पे, हमने गरीब को बचाना है हर सूरत, उसके ज़रिया माश को बता। मैं आपको अपनी फैमिली की एक एग्जांपल देता हूँ। जब शुरू में कोविड था तो घर वाले जो हैं वो कहते थे कि जी मुकम्मल लॉकडाउन करें, आप लोग क्यों नहीं करते। मैं घर जाता था, खाना मिलते हुए भी जो है ना वो मसला बनता था कि आप लोग लॉकडाउन नहीं कर रहे, आप तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं, मुकम्मल लॉकडाउन करें। उसके बाद आपके सामने हमने जो भी प्राइम मिनिस्टर की एक विजडम थी, अल्लाह का करम था, उसमें से हम निकले। मेरी अपनी फैमिली में से एक पायलट थे, उनकी नौकरी चली गई जब उनकी ये कोविड की वजह से। जब नौकरी चली गई तो अब वो पूरी फैमिली जो मुझे पहले अटैक करती थी कि आप पूरा बंद नहीं करते, अब उन्हें एहसास हुआ है कि जब नौकरी जाती है तो कितना प्रेशर आता है आपके घर के ऊपर, आपकी लाइवलीहुड के ऊपर। तो अब वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन पे गरीब का चूल्हा अगले दिन ही बंद हो जाता। आपके अकाउंट में 5 लाख हैं, आपको पता लगते लगते महीना लगेगा, जिसके अकाउंट में 2000 है अगले दिन ही पता चल जाएगा। लाइफ और लाइवलीहुड इनमें मुकाबला नहीं है। मैं एग्री करता हूं, चीजें लोगों की इंश्योर करनी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। आपके पास एक कौमी सतह का प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हमें सबको मिलके हमें सबको मिलके एसओपीज पर अमल करना चाहिए। यही बात हम इन्हें बार बार कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जब फौज के लोग बैठे हैं वो आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दे, बिल्कुल करते हैं। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमत और अपोजिशन दोनों लैक करती हैं। अब इसमें मसला ये है कि हुकूमत जब भी इनको एंगेज किसी चीज़ पे, देखिए ये भी एक कौमी मसला है, इससे पहले फैटफ का एक कौमी मसला था जो हमें ग्रे और ब्लैक लिस्टिंग, आपका इकॉनमी में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, हमें वो 34 शिक्स लिख के दे दी गई जिनका मकसद ये था कि नैब को बंद कर दें, नैब की तमाम पावर्स ख़त्म कर दें। जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज आज अंदर हैं टीटीज रिसीव करने में, उन्हें काबिल दस्तअंदाजी पुलिस से हटा दें उन मुकदमात को। तो ये एनआरओ मांगते हैं, हम आज इनको जाकर एंगेज करें अगर कोविड पे, तो तब भी एनआरओ मांगना है। या तो ये लाइव पब्लिकली बैठ जाएं, ये मैं इन्हें दावत देता हूं कि ये लाइव बैठ जाएं कोविड पे, आए बात करें कोविड पे, ये क्या पॉलिसी चाहते हैं, हम वो पॉलिसी अपनाते हैं इनके साथ। ये फौरन एनआरओ मांगते हैं और अकाउंटेबिलिटी पे कहते हैं पीछे चले जाए। पहले अज़मा से जवाब ले। देखिए गिल साहब की बातें जो है ना वो अकेले में सुनना अच्छा लगता है, जिनका हकायक से कोई लेना देना नहीं होता। गिल साहब की इतला के लिए अर्ज है कि आपने तो अभी भी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, असद कैसर साहब ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी हुई है कोरोना के ऊपर, जिसके ऊपर पिछली मीटिंग बुलाई, वजीर आजम ने खिताब फरमाया और उठ के चल दिए। उन्होंने किसी अपोजिशन लीडर को सुनना नहीं चाहा, किसी के साथ बैठ के पॉलिसी बनानी नहीं चाहिए। अब हमने कहा कि हम भी बैठना नहीं चाहते, क्योंकि जो बात भी करें आपने उसमें एनआरओ को ले आना। आपका तो एनआरओ तो आपकी छेड़ बन गई है, मुझे तो अब लग रहा है कि हमारे केसेस अदालतों में हैं। आप वो अदालतें कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मशकूक ट्रांजैक्शंस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, बट ये बज़िद है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग साबित करनी है, ये कर लें बादालत जनाब शहबाज गिल, तो फैसला होना नहीं ना। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि ये सारे मौला जट बने हुए थे, अब कैसे मासूमियत से आपने ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया मुल्तान का। अब वो फरदौस बाजी जो है वही नहीं थी संभाली जा रही, उन्होंने गंडासा पकड़ा हुआ था, वो मौला जट बनी हुई थी, मैं ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अवाम के सामने नहीं ठहरा जाता किसी हुकूमत को, ये तो हमने मुल्तान जलसे के बाद बता दिया। अब अगली बात जो इनको बतानी है वो ये है कि इसी तरह आप, बेहतर है आपके लिए कि आप ये सुन लें और समझ लें कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। करप्शन की बात कर रहे हैं गिल साहब, किस किस करप्शन का रोना रो, लेकिन आपको हाथ लगाने वाला कोई नहीं। हम आपने जितने भी मामलात जो एफबीआर के हो सकते हैं या टैक्स मामलात होते हैं, आपने वो भी नैब को दे दिए, इसलिए कि ग्रिल किया जाए मुखालफिन को। फिर आप कहते हैं हमने एनआरओ नहीं देना। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहती हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? आटा चोरी से शुरू करूँ, चीनी चोरी से शुरू करूँ, जिसके ऊपर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किसके? चीनी माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अभी तक, मुझे ये बता दे, पहली बात। दूसरी बात ये, अभी तो नया स्कैम आया है,
آپ نے فرنس آئل جو ہے وہ آپ نے جو اپنی LNG ہے آپ نے جان بوجھ کر لیٹ خریدی، چونکہ آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے وہ مافیا بیٹھے ہیں جو پلتے ہیں، جن کے لیے آپ نے 4 دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے اضافہ کر دیا تھا، 30 تاریخ کا انتظار بھی آپ نے نہیں کیا تھا. تو کس چیز کا رونا روئیں، کوئی بات نہیں. اور اگر آپ بات کریں بھی جو کہہ رہے تھے گل صاحب کہ بات کریں تو یہ دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی آپ نے کیا کہ جو اینکرز آپ کی کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے ایک لسٹ شائع کی، وہی اینکرز کبھی آپ کو بڑے اچھے لگتے تھے. اور آج اگر آپ کی کوئی کرپشن کی بات کرے، وہ شاہ زیب خان زادہ ہو، وہ آسمہ ہو، وہ حامد میر ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کو اس کی آپ ایک شروع کرتے ہیں، ایک کریکٹر ایسوسیشن شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ طریقہ کار ہے آپ کے پاس، ہراس کرو لوگوں کو اور اس بات کے اوپر لے کے آؤ کہ ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دو. تو گل صاحب یہ تو نہیں ہوگا، آپ کے خلاف ایک پورا منظم عوامی جو رد عمل ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ازما بی بی، لاکھوں لوگ لیکن دونوں جماعتوں کے نمائندے میرے پاس بیٹھے ہیں. ہماری اخلاقیات جو ہیں اس علاقے کی، بینگ اے مسلم، بینگ ہیومن بینگ، کہیں ہمارے بڑوں نے یہ درس تو دیا نہیں ہے کہ ایک مخالف ہے یا جرنلسٹ کی شکل پسند نہیں ہے تو سوشل میڈیا ٹیمز جو 25-30 ہزار روپے پہ وہ لڑکے یا لڑکیاں بھرتی کر کے مخالفین کی کریکٹر اسیسینیشن کے کام آتی ہیں تو ان کو ابیوز کیا جائے. تو آپ تینوں جماعتیں، میں بریک سے واپس آؤں گا تو ایک درخواست ضرور کروں گا، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، مطلب آسمہ شیرازی اس کے لیے جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا باقی لڑکیوں کے لیے، وہ کوئی شادی شدہ لڑکیاں ہیں، کیا پڑھتے ہوں گے ان کے گھر والے یا جن کے بچے ہیں وہ کیا پڑھتے ہوں گے. تو آپ تھوڑا سا اس معاملے میں خوف خدا کا مظاہرہ کریں. آپ کی بھی سب کی فیملیز ہیں، یہ شہباز گل کے لیے بھی میسیج ہے اور آپ دونوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر کم از کم کچھ اتفاق رائے کر لیں، کرٹیسائز کریں، گالیاں نہ نکالیں. بریک لے لوں، بریک سے واپسی پہ اس کا جواب لوں گا. ویلکم بیک. علی آپ کی طرف آ رہا ہوں، پہلے آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے یہ جرنلسٹوں کے اوپر جو اٹیک کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیں بالکل میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے. اور ریسنٹلی خاص طور پہ پچھلے 4-5 سالوں سے بہت زیادہ PTI کی طرف سے یہ شروعات ہوئی ہے. اور میں سیریسلی کہوں گا کہ یہ ایک بہت گندی روایت پاکستان کے اندر آئی ہے کہ ہم لوگ اتنے پرسنل ہو گئے ہیں کہ ہم پرسنل لیول پر اتنا اخلاقیات سے گر جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگلے انسان کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں آنا چاہوں گا کہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ NRO مانگتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب NRO ہم نے لینا ہوگا نا تو ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور ہمیں NRO مل جائے گا. تو NRO کے ساتھ تو ہم ان کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں NRO دینا ہی نہیں ہے. پہلی بات ان کے اختیار میں نہیں ہے. امیدوار ہیں کہ جہاں سے آپ کو آس ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو مل جائے گا. پلیز مجھے بات کرنے دیں. جو کچھ ان کے اختیار میں ہے وہ ہے پرائز کنٹرول، انفلیشن، ان امپلائمنٹ. یہ وہ کوشش کریں. انہوں نے حفیظ شیخ صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، باہر سے وہ آئے ہوئے ہیں، ہم نے بلائے ہوئے تھے. تو یہ ان کے ساتھ یہ اس پہ کام کریں. یہ اپوزیشن کے ساتھ اتنی ذاتیات پہ مت اتریں. اور جو نیشنل کنسنسس ہے، پیپلز پارٹی نے تو ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ گورنمنٹ چلائی ہوئی ہے. انہوں نے تو سب کو آن بورڈ لے کر ملک چلایا. ہم نے جو آپریشن شروع کیے، ضرب عضب آپریشن شروع کیا، سوات کے اوپر سے پاکستان کا جھنڈا ختم ہو چکا تھا، ہم نے وہاں پر وہ لگایا، مطلب پورا سوات اسلام آباد میں شفٹ کرایا، IDPs آئے، ان کو واپس بھیجا. تو ہم نے اپوزیشن کو ساتھ آن بورڈ رہے ہر چیز میں. تو ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ حکومت کو کے ساتھ کام کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کی پہلی سپیچ میں یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ انہوں نے جو یہ کرپشن کا چورن بیچنا تھا وہ بیچ دیا ہے. اب وہ بات ختم ہوگی، اس کے اوپر ان کو ووٹ مل گیا ہے. اب آگے انہوں نے آنا ہے کارکردگی کے اوپر. تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ آج بھی میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں ملتان میں بیٹھا ہوں. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے. مجھے 72,000 ووٹس پڑے ہیں. تو میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو ہمارے لیے. پورا شہر 2 دن سے میں بیٹھا ہوں، پورا شہر مجھے مبارک دینے آ رہا ہے اس جلسے کے لیے کہ آپ نے ہماری جنگ لڑی ہے، آپ نے اس غریب کی جنگ لڑی ہے. تو میں ان کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے ایکشن لینے کے لیے. اپوزیشن کا کام یہی کام ہے. جرنلسٹوں والا سوال دے دیں جی، جو آپ پھر یہ NRO والی شہباز گل آپ بتائیے گا. پہلے تو جرنلسٹوں والی بات آپ کر دیں. کوئی پالیسی ہونی چاہیے سیاسی باتوں کی. دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے کہ جو ابیوز ہے، اور 2 چیزوں میں ہمیں فرق کرنا پڑنا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی منافقت ہے کہ ہم جو کرٹیسزم ہے اس کو برداشت نہیں کرتے. میں ایک استاد ہوں، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں
کہ ایون اسٹوڈنٹ سوال پوچھے تو ہم اسے انسلٹ سمجھتے ہیں، جس وجہ سے ہم علم و ادب میں بھی پیچھے گئے، کیونکہ ہم سوال کرنے کی بھی، وہ بھلے اینکر کرے تب بھی ہمیں کئی دفعہ غصہ آتا ہے، اسٹوڈنٹ کلاس میں کرے تو ایک تو ہمیں یہ تفریق کرنی ہے کہ ابیوز کیا ہے اور پازیٹیو کرٹک کیا ہے، یہ دو چیزیں بہت فرق ہے. اگر پوسٹ آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ابیوز کہاں ہو رہا ہے. جی بالکل، جہاں ابیوز ہوتی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی کرے. نہیں، آپ کنڈیم نہیں کریں، آپ ایک سیاسی جماعت ہے، آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ چیزیں، ایک پالیسی پیرامیٹرز طے کر لیں. آپ بھی اس پہ بات کرتا ہوں اور اس پہ روک دیں. میں اس پہ بات آرگنائزڈ ہو رہا ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ابہام نہیں ہے اس پہ. نہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، مجھے صرف یہ اس کی جو انالوجی ہے وہ ڈرا کر لیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا رہا کہ ہم نے آپ جناب، کیونکہ عدالتیں تو کسی بندے کو کوئی انصاف دیتی نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگوں کا کوئی قتل ہو جاتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، فرسٹریشن میں جا کے خود بندے کو مار دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے عدالت سے انصاف نہیں ملنا. کوئی بچی کی زیادتی کا، ریپ کا کیس ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو دین اینڈ دیر مار دیا جائے بندے کو، کیونکہ عدالت سے انصاف نہیں ملنا. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو آپ کی عوام میں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ امریکہ میں دیکھ لیں، میں کسی ایک طبقے کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ ڈسکریمنیٹری ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں بھی ایک ابیوزو لینگویج استعمال ہوتی جب انہیں انصاف نہیں ملتا. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، نارمل سلینگ دیکھ لیں لائف کی. یہاں بھی جو متوسط طبقہ، جو پسا ہوا طبقہ تھا، جو نیچے والا طبقہ تھا، اس کو اتنا دبایا گیا کہ جب آپ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسے ابیوز کرتے ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اب اگر 10 جرنلسٹ اگر موضوع سے ہٹ کے مجھے غلط 10 جرنلسٹ اگر میرا سمپل جواب سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اس ابیوز کو بند کروا دیں. اگر تو کسی پارٹی کی سوشل میڈیا کی فارمل ٹیم کرتی ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے. میں اپنی پارٹی کی آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے میری موجودگی میں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ میرے خیال میں پرائم منسٹر ایسی چیز کو پیٹرنائز نہیں کریں گے. کبھی پیٹرنائز نہیں میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو. ہماری بالکل ذمہ داری ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور یہاں پر جو ابیوز کا کلچر، ازما سے بھی پوچھ لیں اس کو، پھر آگے چلیں. ایک سیکنڈ اٹک گیا میں. بے نظیر صاحبہ کو، نصرت بھٹو صاحبہ کو، جمائمہ صاحبہ کو، اور بہت ساری خواتین کے میرے پاس نام ہے. میں اپنی والدہ میری، انہوں نے اپنے آفیشیل، اپنا جو ان کا ٹویٹر ہے PMLN کا، وہاں سے ان کے ایک لیڈر نے آفیشیلی مجھے گالی دی، اور وہ ٹویٹر سے ریلیز ہوئی، وہ میری والدہ کو، مری ہوئی کو. تو یہ جو ان کا گھٹیا پریکٹس کی طرح میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میں تو یہ پھر ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی. ماں کو ماں نہیں سمجھ سکتے تو پھر اخلاقیات وہ بھلے آپ سے بھی جواب لے لوں آگے چلنا. تو یہ سوشل میڈیا اور ریگولر میڈیا میں رسپیکٹ کرنی چاہیے. ازما بی بی دیکھیے، شہباز گل صاحب نا ٹی وی پہ اور ہوتے ہیں، اور جب یہ ٹاک شو کے علاوہ ہوتے ہیں تو یہ اور ہوتے ہیں. اب جو خوش بیانی یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے فرماتے ہیں، اور یہ بڑا پرانا طریقہ واردات ہو گیا ہے. وہ ہمارے اکاؤنٹ سے نہیں ہوتے، وہ بھائی آپ ہی کے اکاؤنٹ سے ہیں. جس اکاؤنٹ سے ہمیں گندی ننگی گالیاں بھیجی جاتی ہیں، جو ہمیں ڈی ایمز ملتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یا وہ ایک عمران خان کی تصویر لگی ہوتی ہے یا ٹینکوں اور توپوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں ان اکاؤنٹس کے اوپر، جہاں سے ہمیں یہ سب کچھ آتا ہے. تو یہ تو آپ رہنے دیجئے. یہ آپ، اور یہ پھر یہ صرف جرنلسٹ کا نہیں ہے، کوئی فیصلہ ہمارے حق میں آئے اس جج کے خلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ، اور اس کو بھی گالی دینے کا. پرابلم یہ ہے، جو مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بیڑا غرق کیا نا، معیشت کا کیا، باقی خارجہ پالیسی کا ہوا، جو بھی ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. PTI نے، اس نے کوئی اخلاقی روادار رہنی نہیں دی. نہ کسی سے تعزیت کرنی ہے، نہ اس کسی کی خوشی میں شامل ہونا ہے، نہ کسی کی غمی میں شامل ہونا ہے. اور ماؤں کی بات آپ کر رہے ہیں گل صاحب، نعیم الحق صاحب نے بندے بھیجے تھے کلثوم نواز صاحبہ کے، جو ہے وہ جا کر ہسپتال میں چھاپا مار کے تصویریں کھچانے کے لیے. آپ خود آپ کیا کیا کہتے رہے جب وہ بیمار تھیں. مجھے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، مریم نواز بھی ایک خاتون ہے، اس کے بارے میں آپ کیا گفتگو فرماتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی نا ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا بشرا بیگم کے بارے میں بات نہیں کرنے دینا، باقیوں کو پکڑ لو. تو یہ تو آپ رہنے دیں. یہ جو آپ نے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے، پھر یہ مت یاد رکھیے کہ پھر آپ کی ماں بچ جائے گی. اگر مریم نواز کو گالی پڑے گی تو پھر خاتون اول بھی نہیں بچیں گی. یہ طے رہا. آپ نے یہ کلچر پاکستان میں فروغ دے دیا ہے، اور اس کو ہم سب بھگت رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا جو خواتین ہیں کہ گھر والے پڑھتے ہوں گے، میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں ماما یہ کیا ہو رہا ہے. یا کلثوم کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو یا کسی اور کو برے لفظوں میں بولے گا، کیوں بولے؟
اسے ملے گا کیا؟ سوال یہ کہ ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت کر جائیں گے اور وہ صرف اٹھے گا ایک بچہ اور گالی نکالے گا، میں کسی کو نکالوں گا، جواب میں مجھے بھی پڑے گی، تو ہم اس کو روک نہیں سکتے؟ ایک اتفاق رائے کر لیں کہ نہیں، یہ گالی کا کلچر نہیں فروغ دینا۔ مجھے پوچھا آپ نے؟ جی ازما آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی میں کہہ رہی ہوں کہ جب لیڈر خود گالی کو فروغ دے گا نا، جب کنٹینر کے اوپر کی جو زبان ہے عمران خان صاحب کی آپ نے نہیں سنی ہوئی، اوے فلانے اور یہ، اور میں تو لفظ بول بھی نہیں سکتی، عمران خان صاحب شاباش دیتے ہیں جو سب سے زیادہ بدتمیزی کر کے آتا ہے، پھر کہا جاتا ہے پڑھ جانا، ان کو چھوڑنا نہیں، ٹاک شو میں جو مرضی کہہ دو کسی کو، کسی کے میرے مرحوم باپ کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اس کو نہیں بخشتے، یہ آج یہ کلکوشن کے لیے وکیل مانگتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ دونوں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اس اوپر اتفاق کر لیں تو اس میں کمی آئے گی، نہیں تو کمی نہیں آئے گی۔ میں کسی ایک جماعت کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بیماری سب جماعتوں کے اندر آئی ہے۔ بریک لے لیں جی پہلے۔ ویلکم بیک۔ شہباز گل، کیا 13 دسمبر کے جلسے اور حتمی تحریک سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ دیکھیے، میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت کو ان سے کسی بھی چیز پہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ جس چیز پہ بھی ہم پہ اٹیک کریں گے، اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ ان سے ہماری پرفارمنس 4 گنا نہیں 10 گنا بہتر ہوگی چیزوں میں۔ یہ بھلے دیکھ لیں پہلے 2 سال میں کوئی بڑا کرپشن کا سکینڈل ہو، قیمتیں بھی دیکھ لیں، اب تو واپس آ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے قیمتیں، لیکن جب ٹاپ پہ بھی تھیں، بڑی بھی تھیں، جس پہ ہم افسردہ ہیں کہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی، تب بھی ان کے زمانے کے اگر نمبر دیکھ لیں 25%، 18%، تو اس سے کم تھے۔ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں 60 سے 96 جانے کی بات ہو، یا اس کی پرسنٹیج وائز دیکھ لیں، تو ہم اللہ کا بہت شکر ہے کسی ایریا میں بھی۔ آج ایکسپورٹ دیکھ لیں، آج جو ہمارے مشیر ہیں انہوں نے، رزاق داؤد، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، آپ دیکھ لیں اس میں کہ گارمنٹس 13 دسمبر کو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا فرسٹ سٹیج کمپلیٹ ہو جانا ہے اور ڈیسائسو ایکشن۔ دیکھیے آج ہی پلس کا ایک سروے آیا، آج یا کل شاید، اس میں یہ ہے کہ جو انڈین نیریٹو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف 51% پاکستانی سوچتے ہیں، اور پلس کوئی پرو پی ٹی آئی نہیں، اکثر بڑا اینٹائی پی ٹی آئی ان کے سرویز ہوتے ہیں۔ انڈین جو موقف ہے وہ دے رہے ہیں نواز شریف 51% پاکستانی یہ سوچتے ہیں، تو ان کو خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ علی موسیٰ گیلانی کلیئرلی اخلاقیات کی بات کریں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پولیٹکس میں یہ بری اخلاقیات کون لایا، وہ جمائمہ خان ہو، نصرت بھٹو کے ساتھ ہو، بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہو، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ کیسے یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی تحریک سے حکومت گر جائے گی جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز ابھی تک اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نہیں دیتی؟ دیکھیں، حکومت جو ہے نا، ہمارا حکومت کے اوپر پریشر بلڈنگ ہم نے کرنی ہے حکومت کے اوپر، اور ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یہ عزت سے خود چلے جائیں۔ بیسکلی تو ہمارا مقصد یہی ہے، نہیں تو کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس سے ان کو جانا پڑے۔ اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہم ٹی وی پر تو جو بھی آپ فگرز دے لیں، کرنٹ اکاؤنٹ بھی سنا لیں، ڈالر بھی بتا دیں، پرائسز بھی بتا دیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ آٹا مارکیٹ پرائس پہ نہیں مل رہا۔ آج جو کپاس ہے وہ پورے ملک کے اندر اس کی شارٹیج ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ریٹ نہیں چلا۔ دھان چاول جو ہے وہ آج بھی کسان کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، وہ نہیں لے رہے۔ 1400 1800 اب جا کے آج مجھے پتا لگا کہ 2000 تک ٹچ کیا ہے۔ دھان کا آج ریٹ 2300 روپیہ ہے، ان کے پاس جتنا ہے میں خریدتا ہوں 2300 روپے۔ آج سر زمیندار تو بیچ چکا ہے، میں 2300 روپے میں آپ سے خریدتا ہوں۔ زمیندار نے تو موقع پہ اس کو تو موقع پہ اپنے خرچے پورے کرنے تھے، اس نے تو 1800 روپے پہ ملا۔ آج میں اگر ایک سیکٹر سب سے خوش ہے ہماری حکومت میں، اللہ کا لاکھ دفعہ شکر ہے، تو وہ زمیندار ہے، بھلے گنا ہو، بھلے کپاس ہو، بھلے دھان ہو۔ سر کپاس بہتر کرنے کی کپاس تو ہے ہی نہیں، کپاس تو مکوانی ہے۔ 3300 روپے میں 3300 روپے میں میں نے اپنی کپاس بیچی ہے بھائی جان۔ 13 دسمبر میں نے اپنی کپاس 3300 میں بیچی ہے۔ بہت سے لوگوں کی قیاس رہا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ وہ جج کے ویڈیو سکینڈل کے کچھ مزید حصے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 13 دسمبر کو سنائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر وہ دھرنے اور لانگ مارچ اور چیف منسٹر پنجاب مال روڈ کی طرف یلغار کریں۔ کیا ارادے ہیں حتمی طور پر؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ تو 8 دسمبر کو سربراہی میٹنگ کے اندر، چونکہ ہم ایک اتحاد میں ہیں، فیصلے جوائنٹلی کرتے ہیں، لیکن گل صاحب جو ہے نا، وہ ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ واقعی آپ
جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے عوام سے معافی مانگیں اپنے آٹا اور چوری کے اوپر. یہ ڈیفیسٹ فلانا یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. عوام کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت آلو 80 روپے ہے. عوام کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیاز 60 روپے کلو سے اوپر ملتا ہے. عوام کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ 100 روپے سے کم کوئی سبزی نہیں ہے. اور وہ یہ آپ سروے پہ خوش رہیں, بالکل خوش رہیں. 1500 2000 کا جو سروے سیمپل ہوتا ہے اس پہ آپ خوش رہیے گل صاحب. لیکن جہاں آپ نے تو 500 لوگوں کا ویسے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کہیں گے کہ چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا. ہم وہ 500 لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کون سے ہیں جن کو دیکھ کر آپ جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کریں گے. یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے بددعائیں بھی کر رہے ہیں گلی محلے کے اندر. وہ جو ہو رہا ہے نا سروے وہ دیکھیے جا کے, وہ سروے چیک کریں جو عام آدمی آپ کے لیے گلی محلے میں کر رہا ہے, اور وہ جو ہے وہ آپ کو جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. عظمہ بی بی, لیکن آپ ایسا 13 دسمبر کو کیا کریں گے کہ جس سے عمران خان کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں یار یہ بڑا خطرہ پیدا ہو گیا؟ کچھ ایسی چیز ہے نہیں ہے نا ابھی. دیکھیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, اور لوگ انمپلائمنٹ انفلیشن, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے جانے کے لیے؟ اس وقت اس ڈوبتی ہوئی کشتی کے ساتھ جو رہے گا اس کو عوامی غیظ و غضب کا جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا. وہ اتحادی ہوں, وہ ان کے اپنے لوگ ہوں. یہ بیچارے, میں نے کئی دفعہ بتایا, یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. ان کے حلقوں میں ان کے لیے بینر لگے ہوئے ہیں, وال چاکنگ ہوئی ہوئی ہے, بڑے بڑے یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وفاقی وزراء کیبنٹ کے اندر. دیکھیے ان کے حلقے میں کیا ہوئی ہوئی ہے. ان کو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ذرا بھائی آؤ ذرا سامنے. اسد عمر کے بارے میں اسلام آباد میں دیکھیے کل سروے ہوا ہے. وجہ سے بھی عوام کو یہ بھولے ہوتے, ایک طرف پسرے گیلانی ہیں, دوسری طرف نون لیگ ہیں. ان دونوں نے جو لوٹ مار کی ہے, ان دونوں پارٹیوں نے جس طریقے سے پاکستان, ہماری حکومت تو نہیں تھی نا 2 سال پہلے, تو یہ سوئٹزرلینڈ نہیں تھا. میں 11 سال پہلے باہر روزگار کمانے کے لیے گیا تھا کیونکہ یہاں مواقع اتنے اچھے نہیں تھے. ہمارا لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ سعودی عرب یو اے ای کتنے مشکل یہاں پر آپ کو نوکری نہیں مل رہی. انہی کی کی ہوئی ساری کرپشن ہے نا کہ آج ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پاکستان. اگر یہ لوگ درست ہوتے تو کیا پاکستان کے زمانے میں مرچیں 30 کر بکتی؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ امپورٹڈ لوگ فیصلے کر رہے ہیں, یہاں پر سیاسی لوگ فیصلے نہیں کر رہے ہیں. جو ملا انہوں نے لوٹا. خدا کی قسم آپ ڈاکومنٹ دیکھیں, سرکاری رضائیاں اور تکیے تک اٹھا کے لے جاتے تھے. اور پرائم منسٹر آفس کے کیا نام, اتنی گندی بات ہے یہ کہ میں آپ کو کیا بات لوں. یہ پیپلز پارٹی کے میں آپ کو کہتا, میں آپ کو اللہ کی قسم بتا دوں گا, یہ بھی ختم ہوگا. رضائیاں اور تکیے تک اٹھا کے لے جاتے تھے یہ, اور اگر کوئی گفٹ ملا زلزلہ زدگان کے لیے وہ چوری کی مد میں لے جاتے تھے. دوسری طرف اب عمران خان بیٹھا ہے جو عوام کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتا ہے. غلطی ہوگی عوام کے سامنے مانیں گے, اس کو درست کریں گے. جو بزنس میں آ کے پیسہ بنا رہا ہے وہ بنیاد نہیں ہے. خدا حافظ.